قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ امریکہ نے جب 9/11 کے بعد افغانستان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا تو اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ چند روزہ جنگ 2 دہائیوں پر مشتمل ہو جائے گی۔ عسکری طاقت کے نشے میں واشنگٹن اور اس کے اتحادی ممالک کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ افغانستان میں من پسند مفادات حاصل کرنے میں انہیں کن کٹھن راستوں سے گزرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں نتائج توقعات کے برعکس نکلے، وہیں شکست کے باعث ہونے والے مالی نقصانات نے ان ممالک خاص طور پر سپر پاور امریکہ کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اس امریکی کمزوری کا فائدہ کٹ پتلی کابل انتظامیہ نے بھرپور طریقے سے اٹھایا، کیونکہ خود امریکی اداروں نے مالی بے ضابطگی، فراڈ پر مشتمل ان گنت رپورٹس جاری کی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ افغانستان میں امن کے راستے میں غنی حکومت کے ایسے بیشتر کرپٹ اراکین حائل ہیں جنہوں نے ایک جانب امریکہ سے مالی مفادات جبکہ دوسری جانب پاکستان کے خلاف بھارت سے بھی بھارتی فنڈ حاصل کیے، اور اس کا بھارت خود اعتراف بھی کر چکا ہے کہ وہ دہشت گردی کے نام پر کالعدم تنظیموں اور گروپوں کو فنڈنگ کرتا ہے۔ لیکن ایک لمبے عرصے بعد جب افغان امن عمل پایہ تکمیل تک پہنچنے والا تھا، عین موقع پر بائیڈن نے بازی پلٹ دی اور قطر میں ہونے والے امن معاہدے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا شروع کر دیا۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، 1 مئی سے قبل ہی امریکہ نے اپنا گھٹیا پن دکھانا شروع کر دیا۔ امریکی رپورٹ کے مطابق بیرونی طاقتوں کی مداخلت کے باعث افغانستان کے علاقائی حالات متاثر رہیں گے۔ بعض معاملات میں پاکستان کا منفی کردار رہا۔ اگر ہم چلے جاتے ہیں تو ہم ایک مرتبہ پھر افغانستان کو بین الاقوامی دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بنا دیں گے۔ امریکی کانگریس کے ارکان کی جانب سے تیار کردہ سرکاری رپورٹ میں کہا گیا کہ افغان تنازعات کے حل کے لیے پاکستان سب سے اہم ہمسایہ ملک ہے اور رہے گا۔ رپورٹ کے مطابق کانگریشنل ریسرچ سروس کی تیار کردہ رپورٹ میں یہ استدلال پیش کیا گیا کہ بیرونی طاقتوں کی مداخلت کے باعث افغانستان کے علاقائی حالات متاثر رہیں گے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ اس سلسلے میں سب سے اہم پڑوسی ملک پاکستان ہے، جس نے کئی دہائیوں سے افغان معاملات میں فعال کردار ادا کیا۔ علاوہ ازیں رپورٹ میں کہا گیا کہ بعض معاملات میں پاکستان کا کردار منفی رہا۔ 25 مارچ کو کانگریس کو بھیجی گئی رپورٹ میں 2 اہم امور کی نشاندہی بھی کی گئی۔ دوستو، رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ انٹرا افغان مذاکرات کا ماحول غالب رہے گا اور افغان ریاست کے مستقبل کے ڈھانچے اور خدوخال کا تعین ہوگا۔ رپورٹ میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹولٹنبرگ کا حالیہ حوالہ بھی شامل ہے، جنہوں نے افغانستان سے امریکی اور نیٹو فوجیوں کے فوری انخلاء کی مخالفت کی تھی۔ جینس سٹولٹنبرگ نے اس بیان میں متنبہ کیا تھا کہ اگر ہم چلے جاتے ہیں تو ہم ایک مرتبہ پھر افغانستان کو بین الاقوامی دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بن جائے گا افغانستان کو بین الاقوامی دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بننے کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ افغانستان کے پڑوسی کیسے افغان امن عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں سے متعلق تفصیلات میں دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، جو بھارت کے اسٹریٹجک گہراؤ سے خوف زدہ ہے، بظاہر افغان طالبان کو دوستانہ اور بھارت مخالف عنصر کے طور پر دیکھتی ہے۔ اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ بھارت کی افغانستان میں سفارتی اور تجارتی موجودگی اور امریکی حمایت کے باعث پاکستانیوں کو گھیراؤ کا خوف ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی سیکیورٹی سروس افغان باغی گروپ، خاص طور پر حقانی نیٹ ورک سے تعلقات برقرار رکھتی ہیں۔ دوستو، امریکہ کو افغان جنگ میں 2001 سے اب تک $20 ارب سے زائد نقصان سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ خیال رہے کہ افغانستان میں تعمیر نو کے مختلف پروگرامز کے لیے تقریباً $134 ارب کی منظوری دی گئی تھی، لیکن ان منصوبوں کا جب جائزہ لیا گیا تو انکشاف ہوا کہ کل بجٹ کے 30% یعنی $63 بلین کے اخراجات میں سے $19 بلین کرپشن کے لیے ناجائز استعمال پر خرچ کیے گئے۔ صرف جنوری 2018 میں دسمبر 2019 تک تقریباً $1.8 ارب فراڈ میں ضائع ہوئے۔ 2008 میں امریکی حکومت نے ایک ادارہ اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن قائم کیا، جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ نظر رکھے کہ افغانستان کی تعمیر نو کے منصوبوں پر لگنے والی رقم کیسے اور کیوں کر خرچ ہو رہی ہے۔
اس ادارے سے 197 اہلکار وابستہ ہیں جس کا سربراہ اسپیشل انسپکٹر جنرل کہلاتا ہے۔ امریکی ادارے کی اب حالیہ رپورٹ میں افغانستان کی تعمیر نو کے لیے ملنے والی $2.4 ارب پر شب خون مارنے کے حوالے سے جو انکشافات منظر عام پر آئے ہیں اس سے غنی انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھل کر سامنے آ گیا۔ مقام افسوس ہے کہ ثقافتی، سماجی، معاشی اور معاشرتی ضروریات کو مد نظر رکھ کر نہ بنائے جانے والے اربوں ڈالرز کے منصوبوں سے افغانستان میں تاحال انفراسٹرکچر کی مکمل بحالی نہیں ہو سکی۔ افغانستان کے صوبوں غزنی، ہرات، جوزگان، کابل، قندھار اور قندوز میں بنائے گئے درجنوں تعمیراتی منصوبے جن میں سکول، ہسپتال اور بجلی پیدا کرنے والے کارخانے شامل ہیں، سرکاری سطح پر غفلت، غیر معیاری تعمیراتی کام یا پرتشدد کارروائیوں یعنی کہ جنگ کی وجہ سے یا تو تباہ ہو گئے یا زبوں حالی کا شکار ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے منصوبے بھی شامل ہیں جن کو مکمل تو کر لیا گیا لیکن وہ کبھی استعمال نہیں ہوئے یا ان کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا جن کے لیے وہ بنائے گئے تھے۔ یاد رہے 2020 میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ غنی انتظامیہ نے کرپشن کو جڑ سے ختم کرنے کے بجائے بین الاقوامی برادری کے لیے کاغذی کارروائی میں مزید دلچسپی رکھی۔ مئی 2016 میں بھی افغانستان کی تعمیر نو کے سلسلے میں جان پاسکو نے 2036 صفحات پر مشتمل ایک خصوصی رپورٹ جاری کی تھی جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ جا بجا پھیلی کرپشن کی وجہ سے افغانستان میں تعمیر نو کی بین الاقوامی کوششیں ناگفتہ بحالت میں ہیں۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ شام، افغانستان، عراق، کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چچنیا، یمن، برما، اردن، مصر، شمالی کوریا اور مشرق وسطیٰ کے وہ ممالک جو خانہ جنگی کی بری طرح لپیٹ میں ہیں کہ موجودہ تباہ حال صورتحال کا ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ ہی ہے جس کا اعتراف آج اس کے اتحادی بھی کر رہے ہیں۔ افغانستان میں تعمیر نو کے حوالے سے اسپیشل انسپکٹر جنرل جان ساپکو کی خصوصی رپورٹ جس میں انکشاف کیا گیا کہ امریکیوں اور اس کے حواریوں کا جاری کردہ تعمیر نو پروگرام بری طرح ناکام ہو چکا ہے کیونکہ اس سے افغان خطے میں غریب افغان عوام کی حالت تو نہ سدھر سکی البتہ حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے مٹھی بھر افغانی کروڑ پتی اور ارب پتی ضرور بن گئے ہیں جو لمحہ فکریہ سے کم نہیں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔